اب یہاں ایک اور چیز ہے جو امسال کچھ زیادہ سوال اٹھ رہا ہے، بھینس کی قربانی۔ آیا یہ 8 جانور جو ہیں اس میں گائے، اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آیا بھینس کی قربانی کی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو 8 قسم کے جانور جو ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، گائے کا تذکرہ ہے، اونٹ کا، عربی زبان میں بھینس کو کیا بولتے ہیں؟ جاموس، جاموس، گائے نہیں بولتے۔ اب آیا گائے کی بھینس کی قربانی جائز ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے زمانے تک عرب کے اندر، خاص طور سے جو حجاز کے علاقہ ہے، یہاں بھینسیں نہیں آئی تھی، لوگوں نے بھینس نہیں دیکھا تھا کہ بھینس بھی کوئی مخلوق ہے۔ خلیفۃ المسلمین پہلی صدی کے آخر میں، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 100 سال پورے ہو رہے تھے، خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ بھینسیں عرب میں پہنچی ہیں۔ آج کا جو موجودہ جرمن ہے، کہا جاتا ہے یہ وہاں کی مخلوق تھی، وہاں سے یہ جرمن وغیرہ سے یہ بھینسیں آئی ہیں۔ جب بھینسیں یہاں داخل ہوئی عرب میں، اب اس وقت علماء کے سامنے کئی مسائل آئے۔ نمبر 1، یہ ہے کون سی مخلوق، حلال یا حرام؟ اس کا دودھ حلال یا دودھ حرام؟ تو اس وقت لوگوں نے، تمام علماء نے اتفاقی طور پر کہا کہ نہیں، یہ بھی گائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کا دودھ بھی حلال، اور یعنی یہ حلال جانور ہے، اس کا دودھ، اس کا مکھن، اس کا دہی، سب کچھ اس کے لیے حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ چلو، کیوں ایسا فتویٰ دیا؟ عام طور پر بھینس گائے کی طرح چرتی ہے، کھاتی ہے، گابھن ہوتی ہے، 4 چھاتیاں ہیں، مدت حمل یعنی گابھن ہونے کا زمانہ بھی تقریباً ایک ہی ہے۔ تو لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا، اور چونکہ نئی چیز آئی تھی اس لیے بہت سارے لوگوں نے خریدنا شروع کیا۔ اب تو 2-4 کے بجائے جس نے بھی گائے پالی ہے، اگر 60 گائیں ہیں تو 20-25 بھینسیں ہیں۔ اب وہاں دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا کہ آیا اس میں زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ اب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا۔ پہلے تو دودھ کا، گوشت تک، اب کس کا مسئلہ آیا؟ زکوٰۃ کا۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے علماء نے، جو علماء اور فقہا تھے، محدثین، سب لوگوں نے اتفاقی اور اجماعی طور پر کہا کہ یہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے گائے میں اس کو شامل کر کے وہی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ نکالی جائے جسے گائے کی نکالی۔ اب جو ہے گائے سے اس کو اب جوڑ دیا گیا، کس مسئلے میں؟ زکوٰۃ لینے میں۔ علماء نے یہ کہا کہ تقریباً ساری چیزیں بھینس کے اندر وہی پائی جاتی ہیں جو گائے کے اندر، صرف ایک فرق ہے، گائے پانی میں نہیں بیٹھتی اور بھینس پانی میں نہیں آتے۔ کبھی بیٹھے ہو؟ کیسے تم آدمی کو بھینس پر نہیں بیٹھے بھی تھا؟ اس کا مطلب وہ بیٹھ چکے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو پانی میں وہ بہت دیر، گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے،
اس فرق کے علاوہ تقریباً گائے ہی کے ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. زکوٰۃ نکالی جائے گی. اب شرعی طور پر ایک دینی مسئلے میں بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کر دیا گیا، لیکن ابھی قربانی کا مسئلہ نہیں آیا تھا، اس وقت بات نہیں اٹھی. ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کہیں ایسا ہوتا گائیں کم ہوتی ہیں بھینسیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. خود ہمارے پاک و ہند کے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ گائے وہاں نظر نہیں آتی لیکن بھینسیں بہت زیادہ نظر آتی. بڑے بڑے طویلے جو ہوں گے بھینسوں کو گائے کا کوئی گائے تو شوق کے طور پر، لیکن دودھ کا سارا انتظام کس سے ہوتا ہے؟ اپنے یہاں بھینس سے ہوتا ہے. اب کھانے کا بھی مسئلہ آیا، قربانی کا بھی مسئلہ آیا، تو علماء قربانی کا مسئلہ آیا تو علماء کی ایک بڑی جماعت نے، علماء میں اختلاف ہوا، ایک بڑی جماعت نے کہا جب دودھ پینے میں، گھی میں، زکوٰۃ میں، ہر معاملے میں بھینس گائے کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے تو قربانی بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے نا؟ قربانی میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے اہل لغہ سمجھتے ہیں نا، ڈکشنری جو، ہاں ڈکشنری کیا کہتے ہیں، اہل لغہ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے عربی اہل لغہ ہیں، ان میں سے اکثر نے کہا الجاموس نوع من البقر. کیا کہا؟ الجاموس نوع من البقر. لوگوں، بھینس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے. اچھا دیکھیں، ہمارے یہ سارے لوگ جانتے ہوں گے واقعی گائے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. تم لوگ تو نہیں معلوم ہوگا، شاید کہ یہ جانتے ہوں گے، ہمارے بھائی جاوید لوگ جانتے ہوں گے. پہلے گائیں جو اپنے یہاں نظر آتی تو بڑی سینگوں والی، یہ جو جرسی گائے جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. جرسی گائے جانے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بالکل آتی ہے اوپر سے بالکل کیا سینگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی اور دودھ بہت دیتی ہے. ارے تم تو دیکھ چکے نا وہی گائے. ہاں، وہ اپنی والی نہیں کہ ایک سینگ سے اس کو مارے دوسرے سے اس کو مارے اور دودھ دے تو 2 کلو مشکل سے 2 لیٹر. تو یہ جو گائیں ہیں جب آج سے تقریباً 40 45 50 سال قبل یہ بر صغیر ہند و پاک میں آئیں تو یہ جو گائیں تھیں اس وقت علماء کا اختلاف ہوا یہ گائے ہے کہ اور کوئی ہے. جانتے ہوں گے یہ بڑی لڑائی اس پر ہوئی. یہ جو گائے آئی تھی یعنی متحدہ ہند میں داخل ہوئی تو بہت سارے لوگ اس کا گوشت اس کا دودھ حرام کہتے تھے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ کوئی بڑی خنزیر ہے. آپ دیکھیں گے اس کا پورا یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کی بناوٹ جو ہے اگر 4 چھاتیاں نہ دیکھو تو گائے اپنے ہاں جو ہوتی تھی دیسی گائے اس گائے سے کوئی اس کی مناسبت ہی نہیں ہے. بالکل معلوم پڑتا ہے کہ الگ سے مخلوق ہے یہ. لیکن اب ماشاءاللہ 3 بھینس کے برابر ایک گائے وہ دودھ دیتی ہے. اب لوگوں کا مزاج صاف ہوتے ہوتے اس گائے کا نام الگ کہ نہیں یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے لیکن یہ ایشین گائے نہیں ہو کیا یورپین گائے ہے. اب سب اس کو گائے سمجھنے لگے. آج سب سے قیمتی سب سے زیادہ دودھ والا جانور جو ہے وہی باہر سے والے آ رہے. تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جب یہ گائے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں ایک زمانے تک یہ تھا کہ گائے نہیں کوئی خنزیر کی نسل کی ہے یہ، سمجھ گئے نا. لیکن اب پتا چل گیا نہیں گائے کی ایک قسم ہے. تو ایسے ہی بھینسیں بھی جو آئیں تو ایک زمانے تک لوگوں کو بڑا اشکال رہا. لیکن اہل لوگ ہمیشہ اس کو کس کی قسم قرار دیتے رہے؟
الجاموس نوع من البقر، من الگائے نہیں کہتے نا من البقر، سمجھ گئے نا؟ یہ بھینسیں بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ جن لوگوں نے اہل لغاں اور اہل فتاوی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے لیا ان تمام علماء نے کہا بھینس کی قربانی میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے اکثر تلامید، سمجھ گئے نا، اور بعد علماء پنجاب جو تھے اس وقت کے بڑے، اور ابھی دور حاضر میں بڑی تحقیق کرنے کے بعد کہا ہم اسی نتیجے پہ نکلے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کے قربانی کرنے میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں تھے۔ ہمارے بعد علماء نے اس کو اس کی قربانی سے منع کیا، جس میں حافظ عبداللہ روپڑی لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے، وہ برابر اسی پہ قائم دیکھ رہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی علماء ہند و باغ جو ہیں ان کو میں نے دیکھا اکثر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب المرآت کی بنا پر کہتے ہیں کہ جس کو اس بات پر مکمل اطمینان ہے وہ گائے کی بھینس کی قربانی کرے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اطمینان نہیں تو حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ تقریباً تمام اجلہ علماء نے اس کو گائے کی قسم قرار دی ہے، اور بلکہ پاکستان میں تو نہیں بتا سکتا، ہندوستان کے وہ علاقے جہاں انگریزوں کے زمانے ہی سے گائے وغیرہ پر پابندی تھی، وہاں بڑے کا گوشت جو ہوتا ہے بھینس اور بھینسے ہی کا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ گو ماتا بھی ہوں گی تو ان کو بھی بھینسی بنا کر کے بیچتا ہے، کھاتا پورا ہے لیکن نام کیا کرتا ہے، موڑی ٹانگ دیتا ہے کس کی؟ بھینس کی، اور دیکھنے والا بھی دیکھ کر کے جاتا ہے نہیں بالکل سچے میاں صاحب ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے جو فتاوے ہیں تو بھینس کی قربانی میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں۔ امسال کچھ زیادہ سوالات ہیں، اس لیے میں نے سوچا اس کی بھی وضاحت